جی ہاں، میاں اور بیوی کے بارے میں قرآن پاک نے جو کانسیپٹ اور تصور دیا ہے نا، آج تک دنیا کا کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ آپ مجھے دکھائیں نا، آپ مجھے بتائیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اور یاد رکھے، لباس سے تشبیہ دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، انسان کو خوبصورتی ملتی ہے۔ اور نمبر 2، لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں۔ اور نمبر 3، لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما کر کہ یہ عورتیں تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو، یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ جتنا لباس انسان کے جسم کے قریب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے، روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا فرمایا، سر سے پیدا نہیں فرمایا تاکہ سر پہ نہ بٹھا لے، اور پاؤں سے پیدا نہیں فرمایا تاکہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی سے پیدا فرما کر یہ بتلا دیا کہ اب تم اس کو زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے دل کے قریب رکھو۔ اور یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بارے میں صرف یہ نہیں فرماتے کہ تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف۔ اور یاد رکھیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما کر عورتوں پر احسان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مردوں سے سفارش کر رہے وعاشروہن بالمعروف کہ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو نا تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارو، خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی ذات عورتوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مردوں سے فرما رہے کہ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو نا تو اچھے انداز میں زندگی گزارو، خوبصورت انداز میں زندگی گزارو، ان عورتوں پر ظلم مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کو ذلیل مت کرو۔